آئے گی میں تجھے صبح کو جگاؤں گا۔ صبح کو جب آئی تو چودھری مسلح پر تھے، چودھری نماز پڑھ رہے تھے، میاں چودھری صاحب نماز پڑھ رہے تھے، اس نے بھی جو ہے نا وہ نیت باندھ لی، اس نے بھی نیت باندھ کے نماز شروع کر دی۔ اچھا جب اس نے بھی نیت باندھ کے نماز شروع کی ہے نا تو چودھری سجدے میں گئے، تو پھر یہ سجدے میں جا کے روک کے بولی مالک یہاں تک لانا میرا کام تھا، اے میرے پروردگار میں دلوں کو نہیں بدل سکتی، یہاں تک لانا میرا کام تھا، یہاں سے آگے قبول کر لینا تیرا کام ہے میرے رب، اپنے فضل سے میرے شوہر کو نمازی بنا دے، میرے مالک میرے شوہر کو نمازی بنا دے۔ پھر ہوا یہ اللہ کا کرم ہوا، پھر تو چودھری صاحب سے تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوتی تھی، دونوں میاں بیوی نماز تہجد کی ساتھ میں پڑھتے تھے، بالکل چودھری صاحب نمازی بن گئے، نیک بن گئے۔ ان دونوں کے درمیان جب بچہ پیدا ہوا تو ہندوستان میں غوث اعظم کے دو وزیر پائے جاتے ہیں، ایک ہندوستان میں سرکار سیدنا اعلیٰ حضرت اور دوسرے سلطان باہو۔ اب ذرا غور کرو، جب بچہ پیدا ہوا اسی بچے کا نام بڑے ہو کر سلطان باہو پڑا، جو سلطان باہو جس نے کہا تھا تسبیح پھری پر دل نہیں ہو پھریا، جی لینا تسبیح پڑھ کے ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو اولاد پھر اللہ ایسی دیتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی نام روشن کرتی ہے اور آخرت میں بھی نام روشن کرتی ہے۔ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ عورتیں چاہیں میری طرف توجہ کرو، عورتیں چاہیں تو گھر گھر میں نمازی ہو سکتے ہیں۔ واہ واہ، بولے میری بات غلط تو نہیں ہے؟ اچھا یہ بات یہ سمجھ لیں، یہ لوگ جو کہتے ہیں نا، میری طرف توجہ کرو، یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ وہ مدینے کے مرد لاجواب تھے، صحابہ لاجواب تھے، صحابہ کی جنگ لاجواب، ان کی قربانیاں لاجواب، ان کی شہادتیں لاجواب، ان کا جو جذبہ ہے جہاد لاجواب، کیا کہتے تھے؟ ہٹ نہ سکتے تھے، اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکڑ جاتے تھے تو اس سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ ہے چیز ہی کیا تو سے لڑ جاتے تھے، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان نظروں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہمیں چھاؤں میں تلواروں کی، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیال، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ ایسے لوگ جو جنگوں میں جاتے تھے، کبھی خشکیوں میں لڑتے تھے، کبھی صحراؤں میں، یہ بتاؤ مجھے وہ کون تھے؟ ایسے ہی چلے جاتے تھے؟ اگر بیویاں نہ چاہتی تو شوہر جاتے نہیں؟ ارے بولو تو صحیح، ارے مجھے بتاؤ اگر مدینے کے مرد لاجواب ہیں تو پھر یہ کیوں نہیں کہتے کہ اس زمانے کی عورتیں بھی لاجواب تھیں؟ واہ واہ، زندہ باد، جنہوں نے جوان جوان اپنے پال کے دیے، دھیان سے سننا، یہاں سے تقریر بہت دھیان سے سننا، جنہوں نے جوان جوان اپنے لال پال کے دیے، جگر کے ٹکڑے دیے۔ آج جو لوگ اپنی بیوی کے کہنے کی وجہ سے بہن کے گھر تک نہیں جاتے، وہ تو اس بات کو سمجھ جائیں گے نا کہ اس زمانے کی عورتیں کیسی ہوں گی۔ بی بی منع کر دینا، بہن کو فون نہیں کرنا، بالکل نہیں کرے گا، ایسا ڈر گیا ہے کہ جیسے اللہ نے اسے بی بی سے ڈرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ ابھی بحث چل رہی نا بی بی کا غلام کون ہوتا ہے، تو دو لفظوں میں سن لو غلام کون ہوتا ہے۔ جو بی بی کا خیال رکھے وہ غلام نہیں ہے، کیا کہنا، جو اچھے اچھے کپڑے پہنائے وہ بھی غلام نہیں ہے، جو بی بی کا جھوٹا کھا لے پی لے وہ بھی غلام نہیں ہے۔ ہاں جو بی بی کے کہنے پر اپنے سگے رشتہ داروں کو چھوڑ دے وہ بی بی کا پکا والا غلام ہے۔ سمجھ آ گئی نہیں آ گئی؟ اب دیکھ لیجئے گا کہ کون غلام ہے اور کون نہیں ہے، سب کو غلام نہ کہا کرو، ہاں جو سگے رشتہ داروں کو چھوڑ دے، جو اپنی بہن کو چھوڑ دے۔ اچھا پہلے لوگوں میں محبت تھی، برا نہ ماننا میری بات کا، اب نہیں ہے نا؟ اچھا اب بھی محبت پائی جاتی ہے مگر اب احساس نہیں۔ یہ مشینیں لے گئی نا، مشینیں، یہ موبائل، یہ کام پر سے آتا ہے، گھر بیٹھتا ہے، بچہ قریب آ رہے ہیں، 3-4 بچے ہیں، 2 بچے اللہ نے دیے پیارے پیارے خوبصورت، وہ بچے قریب آنا چاہتے ہیں باپ کے، مگر باپ موبائل میں لگا ہوا ہے، کھائے میں لگا ہوا ہے، اور وہ بچے دیکھ رہے ہیں باپ منہ میں کھلائے، آخر میں بچے بھی کہتے ہیں لاؤ پھر موبائل ہم بھی لے ہی لیں۔ اب موبائل سے ہمارا بچہ موبائل نہیں چھوڑتا اور آپ چھوڑتے ہو۔ وہ عورت کہتی میرا بچہ موبائل بہت دیکھتا ہے اور تم کم دیکھتی ہو۔ اوچھو کو کھلونا جو مل گیا، اوچھے کو کھلونا مل گیا یہ موبائل، ارے ایک ضرورت کی چیز ہے، کچھ دیکھا ٹھیک ہے کہ جواب دے دیا کسی نے میسج کیا تو
اب یہ کیا اسی میں لگے ہوئے؟ بچہ پیٹ پہ کھیلنا چاہتا ہے، ارے بچوں کو کھلانے کا مزہ موبائل سے زیادہ ہے کہ موبائل میں زیادہ مزہ ہے کیا؟ جا کے دیکھو جن کی اولادیں نہیں ہیں، وہ ہزار دولت کے باوجود روتے ہیں، اور جنہیں اللہ نے بچے دیے وہ بچوں کو کھلاتے نہیں. جب باپ بات نہیں کرے گا، کھلائے گا نہیں، بات اپنے ساتھ نہیں جائے گا، نماز میں لے کے نہیں جائے گا. یار کبھی دیکھے تو بچہ جب پیٹ پہ کھیلتا ہے، خدا کی قسم بڑی بڑی دولت میں وہ مزہ نہیں ہے. جب بچے پیٹ پہ کھیلتے ہیں باپ کے، تو جب انہیں لطف آتا ہے باپ کو. یاد رکھیں، ذرا غور تو کریں، ارے بچوں کو تو اتنا بلند کیا اسلام نے، اتنا بلند کیا. کبھی سوچو تو اسلام نے کتنا پیار دیا. ایک مسجد ہے، اس میں کتنی چیزیں سکھائی جا رہی ہیں. وہ مسجد نبوی ہے، اور وہ استاد کون ہے؟ جس استاد نے پوری دنیا کو بچہ پالنا سکھایا. آج تمہارے بچے مہمانوں کے سامنے کوئی چیز لے لیں، ارے بڑی بے عزتی ہو گئی. کیوں؟ ارے وہ بچے نے کھانے کی چیز جو لے لی مہمانوں کے سامنے جو آ گیا، اچھا یہ بے عزتی ہو گئی. اوفو، عزت کا معیار بڑا گھٹا لیا بھائی، یہ بے عزتی ہو گئی. بچہ ذرا تھوڑا شرارت کر دے. حضرت عمر کے زمانے میں ادھر دیکھیں، ایک آدمی آیا تو آپ نے فرمایا تم اپنے بچے کو لے کے نہیں آئے؟ کہا حضور یہ میرا بچہ ہے. تو فرمایا یہ کب بچہ ہے؟ بچہ وہ ہوتا ہے جو شرارت کرے، شیطانی کرے. بولو نا یار ذرا، شرارت جو کرے وہ بچہ ہوتا ہے. آج بچوں کو سمجھے نہیں. اللہ کا آخری رسول ممبر رسول پر، اپنے ممبر پر میرے آقا ہیں. مجھے بتاؤ کہ جمعے کے دن جب امام صافہ باندھ کے آتا ہے تو کتنا ہی بڑا آدمی امیر بیٹھا ہو، کتنا ہی خوبصورت بیٹھا ہو، مگر امام کے چہرے سے زیادہ نور ہوتا ہے کسی کے چہرے پہ نہیں ہوتا. یہ بتاؤ جب عام امام کا یہ عالم ہے تو پھر نبیوں کے امام کے چہرے کا عالم کیا ہوتا؟ زندہ باد، زندہ بولو تو صحیح بھائی، ذرا بولو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور ہے بچہ زندہ باد، زندہ باد. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضور ہیں. ایک بچہ اوپر آ کے بیٹھ گیا، کبھی نہیں کہا فاطمہ یہ کیا مطلب ہے؟ بچے کو روکتے کیوں نہیں؟ روکتے کیوں نہیں؟ یہ روز روز آ جاتا ہے، کبھی حسن آ جاتا ہے، کبھی حسین آ جاتا ہے، روز مسجد میں آ جاتے ہیں. دروازہ بند کر لیا کرو جب میں تقریر کیا کروں. تقریر کرتے حضور اور امام حسن چلتے چلتے آ رہے ہیں، لڑکھڑاتے تو تقریر روک دی، بیچ میں سے اٹھایا. حضور نے تو نہیں کہا میری بے عزتی ہو گئی معاذ اللہ، یہ تو نہیں کہا حضور نے فاطمہ. اور اچھا حضور کی سرکار دو عالم کی بات میرے آقا کی بلند، مگر میرے رب نے بھی یہ نہیں کہا. محبوب یہ کیا معاملہ ہے؟ بچے آتے ہیں آپ روکتے نہیں بچوں کو، یہ نماز کی حالت میں آ جاتے ہیں، آپ تقریر کرتے آ جاتے ہیں. ارے وہاں تو معاملہ یہ ہے کہ جو بھی بات ہوتی اللہ حل فرماتا ہے، مسئلہ حل نہیں فرماتا ہے. وہ سوچو تو، مگر ایک بار بھی جبریل نے آ کر کے نہیں کہا یہ حضور بچے نہیں آنے چاہیے، بلکہ یہ کہا سجدے لمبا کرے. جب بچہ اوپر بیٹھے تو سجدہ لمبا کرے، اس وجہ سے کہ تاکہ محبوب لوگوں کو بچوں سے پیار کرنا آ جائے، بچے پالنا آ جائے. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. مدینے کے عورتیں لاجواب، مدینے کے مرد لاجواب، تو عورتیں بھی لاجواب ہیں. عورتیں بھی. بھائی کہاں جا رہے ہو بھائی؟ ہلکے ہلکے بھائی ہیں آ رہے ہیں. میں قیامت تک یہی ہوں، آرام سے آئیے آپ فارغ ہو کے. توجہ ہے کہ نہیں؟ میں ختم کر دوں گا تقریر، حالانکہ ابھی ٹھیک سے شروع نہیں کی ہے. مطلب کر تو رہا ہوں، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ جسے جانا وہ چلا جائے. یہ ٹھیک نہیں ہے نا بیچ میں سے اٹھنا. ابھی میں کہہ دوں 1 لاکھ روپے ملیں گے پوری تقریر سن لو، مر جائے گا اٹھے گا نہیں آدمی. مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں مذاق کے لیے کوئی بات کہتا نہیں ہوں، مگر بات صحیح کہہ رہا ہوں. اصل میں موبائل جب دیکھے گا نا تو 3 گھنٹے چلتا رہی انگلی، نہ انگلی تھکی نہ آنکھیں تھکی، وقت برباد کر دیا. نماز میں 10 منٹ گیا جمعے کے دن، جانے سے پہلے آ گیا پٹ سے کھٹ سے جھٹ سے. جاتا بھی کیوں ہے؟ کہیں کوئی یہ نہ کہتے جمعے کی بھی نہیں پڑھتا ہے. توجہ ہے کہ نہیں بھائی؟ میری طرف دیکھیں. ایک یہودی نے کہا تھا بیٹھ جائیں بھائی، معاف کرنا میں نے آپ کو نہیں کہا بیٹھ جائیں، آپ تو اچھے انسان ہیں، بیٹھیں آرام سے بیٹھیں. یہ پھول تو میں آپ ہی کو پہناؤں گا، جو جانے کے بعد واپس آ جائے اسے تو پھول کے ہار پہ لگا دیجیے. آ جائیں آ جائیں، نعرے تکبیر. بیٹھ جائیں بھائی بیٹھ جائیں. توجہ ہے کہ نہیں؟ میری طرف دیکھیں. ایک یہودی نے کہا، ادھر دیکھیں، ایک عیسائی نے کہا کہ مجھے لگتا ہے مسلمانوں کے نا 5 وقت کے خدا الگ الگ ہیں اور جمعے کا خدا الگ ہے. تو کیا مطلب؟ بولے ایسے ہی لگتا ہے. مسلمان نے کہا معاذ اللہ کیسی بدتمیزی کر رہا ہے تو؟
کہ صاحب مجھے تو ایسی لگتا ہے کہ جمعے کا خدا الگ ہے اور 5 وقت کی نماز کا الگ ہے، تبھی تو جمعے میں مسجدیں بھر بھر کے جاتی ہیں اور 5 وقت لوگ نہیں آتے۔ اللہ، ایک یہودی کہتا ہے کہ جس دن، توجہ، پروٹیسٹ کرنے والے سن لیں، سڑکوں پہ اترنے والے سن لیں، سارے سن لیں، کان کھول کے سن لیں۔ ایک یہودی کہتا ہے کہ جس دن، جو یہ کہتے ہیں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے وہ بھی سن لیں، وہ جو یہ کہتے ہیں رونا روتے رہتے ہیں، اچھا دیکھو تو مسلمانوں پہ ظلم بڑا ہو رہا ہے، بڑا ہو رہا ہے، مزے لے رہے ہیں لوگ، بات مزے لیتے ہیں، انہیں سیریس تھوڑی ہیں، مسلمانوں بڑا ظلم ہو رہا ہے، اور اپنے اوپر رات کو ظلم کر رہا ہے، موبائل میں فلم دیکھ رہا ہے، یہ ظلم نہیں ہے، تو اپنے اوپر ظلم کر دیا تم نے۔ ارے بھائی کیا کہتے ہیں فلائٹ میں کہ جب کوئی آپات کال آئے، کوئی ایمرجنسی آئے تو دوسروں کا ماسک پہنانے سے پہلے اپنا ماسک پہننا، اپنے آپ تو کچھ کر رہا نہیں، اور کیا کہہ رہا ہے سنیں، بڑے حالات خراب ہے، اور یہ سنجیدہ کچھ بھی نہیں، مزے لے رہا ہے، کوئی بات کرنے کو نہیں ہے تو یہی مزے لے رہا ہے۔ ایک صاحب بولے صاحب ملک کے حالات بڑے خراب ہو رہے ہیں، میں نے کہا آپ نے کیے ہیں؟ بولے نہیں۔ میں نے کہا آپ ٹھیک کر سکتے ہیں؟ بولے نہیں۔ میں نے کہا پھر جو کر سکتے ہیں وہی کریں نا۔ کیا کہنا؟ وہ یہودی کہتا ہے کہ جس دن مسلمان، توجہ، جس دن مسلمان جمعے کے نماز کی تعداد کے برابر فجر کی نماز میں آنے لگے، اس دن کے بعد مسلمانوں پہ پوری دنیا میں کوئی ظلم نہیں کر پائے گا۔ واہ واہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زندہ باد، زندہ باد۔ آؤ اس محفل رسول میں بیٹھ کر کے قسم کھائیں، آؤ ہاتھ اٹھا کے کہو مرنا تمہیں بھی ہے اور مرنا مجھے بھی ہے، آؤ دونوں ہاتھ اٹھا کر قسم کھائیں کہ نبی کے نام پر مرنا تو بڑی بات ہے، آج کے بعد نبی کے نام پہ جینا سیکھیں گے، جینا۔ زندہ باد، نعرہ تکبیر، ذرا سب لوگ ہاتھوں کو اٹھائیں، استقبال کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور سید شبات میاں صاحب قبلہ، زندہ باد، زندہ باد۔ نیا نعرہ لے کے جاؤ، نیا نعرہ لے کے جاؤ، نبی کے نام پہ مرنے کی باتیں کرنے والوں، نبی کے نام پہ مرنا نہیں، جینا سیکھو، زندہ باد، جینا سیکھو۔ جس تعداد میں اگر چاہتے ہو کہ قوم کے حالات بدلیں تو نہ تو میڈیا بدل سکتا ہے نہ قانون بدل سکتا ہے، تمہارے حالات تم خود بدلو گے۔ جس دن مسلمان فجر کی نماز پڑھنے لگا جمعے کی تعداد کی برابر، اور جس دن مسلمانوں کی دکانیں نماز کے وقت بند ہونے لگی، اس دن انشاءاللہ میرا رب ایسا فضل فرمائے گا، ایسا کرم فرمائے گا کہ پھر دنیا میں کوئی مسلمانوں کو نہیں سزا۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، واہ واہ واہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زندہ باد، زندہ باد، واہ واہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، توجہ ہے کہ نہیں میری بات پر؟ زندہ باد، زندہ باد۔ میں کیا کہہ رہا تھا، کس طرح کے مسلمان پہلے زمانے میں گزرے، میری طرف دیکھے۔ میں کہتا ہوں مرد اگر لاجواب تھے تو عورتیں بھی لاجواب تھی۔ وہ کیسی عورتیں تھی مدینے پاک کی، ان کی بات میں بتانے چلا ہوں۔ وہ مائیں کیسی تھی، آج یہ مائیں ببول کے کانٹے بو رہی ہیں اپنے آنگن میں، اور یہ سمجھتی ہیں کہ پھول کاٹیں گی، نہیں نہیں، انہیں ببول کاٹنا پڑے گا، انہیں بدترین قسم کی اولاد ملے گی۔ جن ماؤں نے قرآن سنانے کے بجائے ہاتھ میں موبائل دینے شروع کر دیے، جن ماؤں نے اپنے بچوں کو نہیں سمجھا، یاد رکھو یہ بچہ چھوٹا نہیں ہوتی ہے، کبھی بچہ چھوٹا نہیں ہوتا ہے، بچہ بڑا ہی ہوتا ہے، مگر بچہ جب پیدا ہوتا ہے جانور کا، بھینس کا، بیل کا، اسے بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کون ماں ہے، کون ماں ہے، ایک دم اٹھ کے ماں کا دودھ پینا شروع ہو جاتا ہے، بولو۔ مگر آپ کا بچہ یہ محتاج ہوتا ہے کب تک؟ بہت لمبی عمر تک، چونکہ میرا رب جب انسان کو بچہ دیتا ہے تو کہتا ہے دیکھ بچے کو جس چاہے رنگ میں ڈھال لینا۔ امام غزالی کہتے ہیں بچے انسان کے سوال کرتے ہیں، جانوروں کے بچے کبھی سوال نہیں کرتے، جانور کا بچہ نہیں پوچھتا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، مگر آپ کا بچہ آپ سے پوچھتا ہے ابا یہ چڑیا کیوں اڑتی ہے، ابا یہ پیڑ کیوں لگے رہتے ہیں، بولو سوال کرتے نہیں کرتے؟ چھوٹے چھوٹے بچے سوال کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ میرا رب دنیا کو یہ ظاہر کرتا ہے دیکھو میں نے تمہیں اولاد تو دی ہے مگر بالکل کوڑا کاغذ
دیا ہے، اب چاہے تو اس پہ میرا نام لکھ دو، چاہے تو میرے نبی کا نام لکھ دو، چاہے تو پھر کسی اور ولی کا نام۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد، واہ واہ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ عورتیں اور مرد کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ ببول بو رہے ہیں اپنے گھر میں، تو یہ کیا پھول کاٹیں گے؟ نہیں، ببول ہی کاٹیں گے۔ انگریز بنا دیا لڑکے کو۔ ادھر دیکھو، کوئی انگریز تم نے ٹوپی لگاتے دیکھا؟ بتاؤ، کرتا پجامہ پہنے دیکھا کوئی انگریز؟ مگر مسلمانوں کو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے پہنتے پہنتے ہوئے؟ سمجھو تو، سوچو تو، چیزیں میں کتنی بتاؤں آپ کو، مگر یہ کہہ رہا ہوں کہ اس زمانے کے مرد بھی لاجواب تھے تو عورتیں بھی لاجواب تھی۔ کیسی عورتیں تھی میں آپ کو بتاؤں کیسی؟ نبی پاک نے اعلان کر دیا اپنے اپنے بچوں کو لے کر کے آؤ، اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے اپنے بچے کو لے کر کے آؤ، اللہ کے نام پر قربان ہونے کے لیے لے کر کے آؤ۔ امیاں دیکھیں لائن لگ گئی، مسجد نبی میں ایک لمبی لائن لگی ہے، بہت لمبی لائن لگی ہے، اتنی لمبی لائن لگی ہے، اللہ اکبر، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عورتیں جوان جوان کڑیل کڑیل اپنے پلے ہوئے جوان بچوں کو لے کر کے آتی ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ ان بچوں کو اسی وجہ سے پالا تھا کہ یہ کام آ سکیں اسلام کے، توحید کے، قرآن کے، آپ کے، یا رسول اللہ ان بچوں کو قبول کر لیجئے، اور یا رسول اللہ ہم یہ کہنے نہیں آئے ہیں۔ ساری مائیں کہتی تھی یا رسول اللہ یہ نہیں کہنے ہیں ہمارا بچہ ٹھیک سے واپس آ جائے، نہیں نہیں حضور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب جنگ شروع ہو تو سب سے اگلی صف میں ہمارے جوان بچوں کو لگائیے گا تاکہ یہ شہید ہو جائیں اور ہم ان کی شہیدوں کی ماں کہلائیں۔ واہ واہ، لائن لگی ہوئی ہے، پورا دن بھرتی ہوتی رہی، آتے رہے بھرتی ہوتے رہے۔ رات کا وقت ہوا، سیدہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ ہے، رو رہی ہے زاروں قطار مسلح پر، روتے روتے چیخ نکل گئی۔ بچوں کو آواز آئی، 11 سال کا ایک 13 سال کا بچہ، دونوں اٹھ گئے۔ یہ بھائی نے چھوٹے سے پوچھا کیا ہو گیا؟ امی آج رو کیوں رہی ہے؟ کہاں ہے؟ دیکھا تو اندر اپنے کمرے میں سجدے میں گری بھی رو رہی ہے ماں۔ ماں نے سلام پھیرا تو بچے بیٹھ بولے ماں تو بیوہ ہے، تو نے ہمارے لیے بڑی مشقت اٹھائی ہے، بڑی مشکل سے پالا ہے، تیری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے، اب ہم بڑے ہو گئے، بیٹو تمہارے بتانے کی بات نہیں، کہنا تجھے کس نے ستایا ہے، بتا کس نے تجھے رلایا ہے، بتا میری ماں، بڑا والا بیٹا تلوار لے کر کے آتا ہے، بتا میری ماں، اسے میں سب سے ہستی سے مٹا دوں گا جس نے میری ماں کا دل دکھایا ہے۔ ماں بولی بیٹے تمہیں بتانے کی بات نہیں ہے، نہیں نہیں بتا میری ماں۔ دونوں بچے ضد کرنے لگے تو ماں روک کے بولی آج پورے دن عورتوں نے اپنے اپنی جوان جوان بچوں کو نبی کے نام پر قربان ہونے کے لیے دیا ہے، جہاد کے نام پر، میرے بچے تو چھوٹے ہیں، اے میرے بیٹے میرا دل بھی چاہتا تھا کہ میری اولاد بھی اس جنگ میں شریک ہو جائے۔ اللہ اکبر، بچے بولے ہم جائیں گے، اے ماں میں جاؤں گا، چھوٹا بولا میں بھی جاؤں گا، ماں نے کہا چھوٹا ہے کہ نہیں اماں میں بھی جاؤں گا۔ دونوں بچوں نے جب کہا تو ماں نے دونوں بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھا، فجر کے بعد بارگاہ رسالت میں حاضری، یا رسول اللہ دونوں اپنے بچوں کو لے کر کے آئی ہوں، یا رسول اللہ میں نے بڑی مشکلوں سے پالا ہے، ان بچوں کو قبول کر لیں جب سے اسلام لائی ہوں، اور یا رسول اللہ جب سے اسلام لانے کے بعد میں رات کو جب ذکر کرتی ہوں اور جب لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھتی ہوں، یا رسول اللہ میں جب ذکر کرتی ہوں تسبیح پڑھتی ہوں تو زبان سے میں تسبیح پڑھتی ہوں تو میرے ہر بال سے آواز اللہ کی آتی ہے، اللہ کے نام کی آواز آتی ہے، میں اپنے بچوں کو اس وجہ سے لائی ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا بچے تیرے چھوٹے ہیں، بڑے والے بچے نے تلوار گھما کے دکھائی، یا رسول اللہ میں تلوار چلا لیتا ہوں، فرمایا ٹھیک ہے یہ تو جا سکتا ہے مگر یہ چھوٹا والا ابھی چھوٹا ہے۔ چھوٹے والے بچے نے جب یہ سنا تو اپنے پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ مجھے بھی لے کے جائیے، میں اپنے بھائی کے برابر ہوں، پنجوں کے بل اچکنے لگا، اونچا ہونے لگا۔ نبی نے فرمایا نہیں تم چھوٹے ہو، پھر کہنے لگا حضور میں طاقت برابر رکھتا ہوں، ایک ہی باپ کی اولاد ہے، ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں تیرا بھائی بڑا ہے، کہا کشتی کرا دیجئے، یا رسول اللہ کشتی کرا دیجئے، آپ مقابلہ کرا دیجئے۔ نبی نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب میاں مقابلہ کرنے سے پہلے اپنے بڑے بھائی کے کان میں بولا دیکھ بھائی تو گر جانا، اگر تو گر گیا تو اللہ تجھے اس کا بدلہ دے گا، میں جنگ میں چلا جاؤں گا تیرے ساتھ، میرے بھائی اللہ تجھے اٹھائے گا، دیکھ مجھے گرانا مت۔ یہ کہہ کے جب گتھم گتھا ہونے لگا، جب آپس میں ایک دونوں زور آزمانے لگے تو میرے نبی پاک نے دونوں کو الگ ہٹایا اور آنکھوں میں آنسو لے آئے اور فرمایا جب تک ایسے بچے اور ایسی مائیں دنیا میں موجود ہیں اسلام کا کوئی بال بھی کا نہیں کرتا۔ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ چھوٹا والا بچہ کہنے لگا میں بھی جاؤں گا۔ پھر دونوں بچے جب قبول ہو گئے تو نبی پاک سے سامنے اس عورت نے اپنے دونوں بچوں کو بلایا،
لاؤ میرے شہزادو آخری بار تمہیں پیار کر دوں. سروں پہ ہاتھ رکھا. اے میرے بچوں میں نے مزدوریاں کر کر کے تمہیں پالا ہے. میرے بیٹو میں نے بڑی پریشانیاں اٹھائی ہیں تمہیں پالنے میں, بڑی تکلیفیں سہی ہیں, بڑے دکھ درد سہے. میرے بچوں جانا جا کر کے میں تم سے یہ نہیں کہتی تمہارا انتظار کروں گی, نہیں نہیں, میری تم پوری زندگی کی اثاثہ ہو, کمائی ہو. میں یہ نہیں کہتی تم واپس آ جانا, بس میں یہ کہتی ہوں جب تمہاری لاشیں واپس آئیں, جب تم شہید ہو کر کے آؤ تو جتنے بھی زخم ہو سینے پہ لگنے چاہیے, ایک بھی زخم پیٹھ پہ نہ لگے, تاکہ دنیا کو پتہ لگے مدینے کی عورتیں بزدل پیدا نہیں کرتی, شیر دل پیدا کرتی ہیں. واہ واہ واہ, زندہ باد زندہ باد, سبحان اللہ سبحان اللہ. بزدل پیدا نہیں کرتی, شیر دل پیدا کرتی ہیں. میرے نبی پاک نے دیکھا کہ ایک عورت آئی ہے, اس عورت کے آتے ہی میاں عورتیں وہاں کھڑی ہیں, وہ بھی رو رہی ہیں. اس وہ جو صحابہ بڑے بڑے کھڑے ہیں وہ بھی, میرے حضور کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. میری طرف توجہ کرو ذرا, وہ کیوں آئی ہے عورت, اس کے رونے سے کیوں؟ چونکہ وہ 2.5 سال کے بچے کو لے کر کے آئی ہے. حضور میرے بچے کو بھی جنگ میں جانا ہے. نبی نے فرمایا تیرا 2.5 سال کا بچہ کیا کرے گا؟ کہا اللہ کے رسول آپ کی طرف وہ آتے ہوں گے نا تیر, اب جب تیر آتے ہوں گے تو آپ کو ڈھال کی ضرورت ہوتی ہوگی, میرے بچے کو ڈھال کی جگہ استعمال کر لینا. یا رسول اللہ اگر میرے بچے کے اگر تیر 2-3 لگ گئے اور آپ کا دفاع ہو گیا تو میں کامیاب ہو جاؤں گی. اور پھر رو کے بولی میرے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا بچہ نہیں ہے. ہائے ہائے قربان ہو جائیں ان عورتوں پر. میرے نبی پاک نے بچے کو اٹھایا, پیار کیا, اور حضور کی آنکھیں بھیگ گئیں. میرے آقا نے فرمایا عورت چاہے تیرا بچہ شہید ہو نہ ہو پھر بھی تو شہیدوں کی ماں کہلائی, شہید کی ماں کہلائے گی. نبی مختار کل ہیں, جس کو جو چاہیں عطا کر دے. یار وہ ذرا غور تو کرے, 2.5 سال کا بچہ نبی کی بارگاہ میں لے کر کے آئی تھی. میرے نبی کی بارگاہ میں کیسی عورتیں تھیں. اللہ نے اپنے حبیب کو میاں رشتہ دار بھی چن چن کے دیے اور یار بھی چن چن کے دیے. نہ یاروں کا جواب تھا نہ رشتہ داروں کا جواب تھا. میرے نبی کے لاجواب رشتہ دار ہیں. یہ عورتیں جو اپنے بچوں کو مسجد نہیں بھیجتی, کیا یہ امید رکھتی ہیں کہ کل ان کی نسل اچھی بنے گی؟ نہیں نہیں. ان عورتوں کو کیا بتائیں, میں آپ کو بتاؤں. ایک 80-70 سال کی بوڑھی آئی, اس کا نام ہے ام عمارہ. عرض کرتی یا رسول اللہ میں بھی جاؤں گی, میں بھی جہاد میں جاؤں گی. نبی نے فرمایا تو کیا کرے گی؟ عرض کرتی یا رسول اللہ میں بوڑھی ہوں مگر میں ایسا کروں گی کہ زخمیوں کو پانی پلاؤں گی, مرہم پٹی کروں گی. کہا حضور میں پانی پلاؤں گی زخمیوں کو, کیمپ میں لے کے آؤں گی. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. اب جب جنگ ہوئی نا, توجہ کرو, جب جنگ ہوئی تو نبی پاک کی طرف حملے ہونے لگے. اب جب حملے ہوئے تو صحابہ نے حضور کو حلقے میں لے لیا, یعنی گھیرے میں لے لیا. تو یہ بھی تلوار اٹھا کے حضور کا پروٹیکشن کرنے کے لیے آ گئی. کون؟ یہ ام عمارہ 70 سال کی بوڑھی. حضور نے ایسے دیکھا یہ تو بوڑھی ہے, یعنی حضور نے اس کی طرف دیکھا, وہ یہ سمجھی حضور جانے کیا سوچ رہے ہیں. تو یہ بولی حضور آپ دل تھوڑا مت کیجئے گا, آپ بالکل پریشان نہ ہو, میں عورت ضرور ہوں, بوڑھی ضرور ہوں, مگر جب تک میری جان میں جان ہے کوئی اس طرف سے نہیں آ سکتا جس طرف میں کھڑی ہوں. مگر کفار چونکہ بزدل ہوتے ہیں نا, کافر, تو وہ اس طرف گئے اور جا کر کے عورت کی طرف سے حملہ کرنے لگے. بوڑھی تھی عورت, مگر جب حملہ کرتے تھے ایک آیا جہنم میں, دوسرا آیا جہنم میں, تیسرا آیا جہنم میں. ایک نہیں 7 لوگوں کو کاٹ کے نیچے ذبح کر کے چھوڑا. تو پھر کفار کے اندر ہڑکن مچ گئی, بھگدڑ مچ گئی. لوگ بولے ان سے نہ لڑو, بالکل بھاگ کے چلو. چونکہ جب 70 سال کی ام عمارہ کی تلوار کا یہ حال ہے تو پھر جوان علی کی تلوار کا عالم کیا ہوگا؟ زندہ باد زندہ باد یا رسول اللہ, زندہ باد زندہ باد. ماشاء اللہ, زندہ باد زندہ باد. واہ واہ, ام عمارہ, سبحان اللہ بولو نا یار. سبحان اللہ, زندہ باد. کیسی کیسی عورتیں, میری طرف دیکھو, توجہ کرو, کیسی کیسی عورتیں ہیں. ایک عورت اپنے گھر میں نماز پڑھ رہی ہے, توجہ کرو. آج کل کی عورتیں اگر کوئی مر جائے نا تو نماز پڑھتے پڑھتے نماز چھوڑ کے رونے بیٹھ جاتی ہیں. بلکہ میں آپ کو بتاؤں یہ آنسو سب کے لیے نہیں ہے, رب کے لیے ہیں. واہ واہ. اگر تکلیف بھی آئے تو مصلی پہ ہی سجدہ ہونا چاہیے, مگر عورتیں چھوڑ کے ہائے بویلا بچانے لگتی ہیں. ایک مدینے میں عورت نماز پڑھ رہی ہے, کوئی آیا خبر لے کر کے سلام پھیرا, بولا سن تیرا باپ جو جنگ میں گیا تھا وہ شہید ہو گیا. خبر کتنی دردناک ہے.
مگر کیا کہا؟ اے اللہ تیرا شکر ہے، میرے باپ کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ کسی نے کہا او عورت، تیرا جو شوہر گیا تھا نا وہ بھی شہید ہو گیا۔ کہنے لگی اے اللہ میرے شوہر کی قربانی کو بھی قبول فرما۔ کسی نے کہا سن، تیرا بھائی بھی تو گیا تھا نا ساتھ میں، وہ بھی شہید ہو گیا۔ ہاتھ اٹھا کے بولی، مگر ہاتھ کانپنے لگے، اے اللہ خاندان والوں کی قربانی قبول فرما۔ کسی نے کہا سن، تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ باپ، بھائی، بیٹا، شوہر سجدے میں گر گئی۔ آج کوئی عورت کوئی مر جائے کیسے زور زور سے روتی ہیں، بحث پہ روتی ہیں ایک دوسرے کے۔ یہ نکلی اپنے گھر سے، حضور فرماتے ہیں لعنت ہے اس عورت پر جو آواز سے روتی ہے۔ دل کا غم اللہ کی طرف سے ہے، زبان کا غم شیطان کی طرف سے ہے۔ سمجھو بات کو بھائی، مزہ تو تب تھا باپ کا جنازہ رکھا ہے، بیٹی سجدے میں گر کے رو رہی ہے، کیا کہنا، اس سے مل کے اس کی طرف منہ دیکھ کے رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ریکارڈ بنانا رونے کا کہ میں اتنا روئی تھی، میں اتنا روئی تھی، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ جنہیں دکھا کے رو رہی ہے وہ خود محتاج ہیں، وہ کیا کر لیں گے؟ رونا ہوتا تو ایسا ہوتا کہ شوہر کا جنازہ رکھا ہے اور بی بی ہائے تب نہیں مچا رہی ہے، بلکہ بی بی جب عصر کی نماز کا ٹائم ہوا، ادھر جنازہ نکلا، ادھر بی بی سجدے میں گر کے کہتی ہے مالک مجھ پہ کرم فرما، میرے شوہر کی مغفرت فرما دے۔ جب بیٹے کا جنازہ جا رہا ہے، ماں رو رہی ہوتی ہے، یا ماں جو ہے وہ سجدے میں گئی ہوتی ہے۔ میاں اب دیکھ کے جب یہ گئی ہے، توجہ کرو، جب یہ گئی ہے نا، اس کا باپ، بھائی، شوہر، باپ، بیٹا سب شہید ہو چکے ہیں، مگر گئی تو پردے میں۔ کسی نے کہا تیرا باپ مرا، تیرا بھائی مرا، تیرا بیٹا مرا، تیرے رشتہ دار مر گئے، پھر بھی تیرا پردہ ختم نہیں ہوا۔ بولی میرے رشتہ داروں کو موت آئی ہے، ابھی پردے کو موت نہیں آئی ہے۔ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ۔ ان عورتوں کو میں تھوڑی سخت زبان استعمال کر رہا ہوں، اب برا مانے تو برا مان لیں، ان عورتوں کو کون سمجھائے گا؟ ان عورتوں کو جو شادیوں میں جاتی ہیں ساری حدیں پار کر دیتی ہیں شادی والے۔ جو عورت کبھی بے پردہ نہیں دیکھی ہو، شادی والے دن دیکھ لو۔ کس نے بتایا کہ شادی والے دن میک اپ کرنا؟ منہ بالکل بگاڑ کے، گھٹیا قسم کے وہ کس طرح کے میک اپ لگا کے، بالکل بری صورت بنا کے آرٹیفیشل زندگی جی رہی ہیں۔ خوبصورت بننے کے لیے کیا کیا نہیں کرتی، اور یہ بدتمیزی اس بات پر ہے، مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ان کی عقلیں ماری گئی کیا؟ کنہیں دکھاتی ہیں، گھر میں رہتی ہیں تو بالکل واہیات قسم کے کپڑے، پھوڑ بن کے رہیں گی، کوئی میک اپ نہیں۔ آدمی آئے گا تو اور منہ بنا کے اس کا موڈ خراب کریں گی، اس سے جھگڑے کریں گی، مگر جب شادیوں میں جائیں گی تو منہ بنا کے ہنسیں گی، بڑے اچھے اچھے کپڑے پہن کے اور بہت اچھے اچھے میک اپ کر کے۔ اس بے وقوف سے یہ پوچھ کہ تو ساری دنیا کے سامنے مسکرائے گی، میک اپ کر کے جائے گی تو تجھ پہ اللہ کی لعنت ہے، لعنت، اور جب تو اپنے شوہر کو دیکھ کے میک اپ کرے گی تو تجھ پہ اللہ کی رحمت ہے، رحمت۔ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ طلاقیں کیوں بڑھ رہی ہیں؟ سنو میں بتا رہا ہوں آپ کو، طلاقیں یہ بڑھ رہی ہیں، اب زندگی آرٹیفیشل جی رہے ہیں لوگ، آرٹیفیشل زندگی، نقلی زندگیاں جی رہے ہیں، بے وجہ میں مسکراتے ہیں شادیوں میں جا کے۔ بہترین مسکراہٹ تو وہ ہے جو گھر میں آئے علی تو فاطمہ مسکرا دیں، بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولو تو صحیح طرح سبحان اللہ۔ اچھا وہ عورتیں کیا سمجھتی ہیں ان کے گھر بن جائیں گے جو سب کو تو مسکرا کے دکھاتی ہیں، اپنے شوہر کو مسکرا کے نہیں دکھاتی کیا کہنا ہے؟ پورے دن ٹھیک رہیں گی، شوہر کے آنے کا ٹائم ہوگا تو منہ بنا کے بیٹھ جائے گی۔ منحوس عورت کی پہچان ہے، بدترین قسم کی، اور اس کا گھر کبھی نہیں بنے گا۔ یہ جو پرسنالٹی ہے نا جس کی میں نشان دینے کر رہا ہوں، پورے دن ٹھیک رہے گی۔ اعلیٰ فرماتے ہیں جب مرد کے آنے کا ٹائم ہو نا تو عورت کو چاہیے میک اپ کرے، اچھے کپڑے پہنے، سنگار کرے۔ فرماتے ہیں جب وہ آئینہ دیکھے گی نا مرد کو دکھانے کے لیے، تو جتنی بار نظر آئینے پہ پڑے گی اللہ اتنے ہی صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ گھر بنانے کی بات نہیں ہے۔ ارے جس گھر میں خوشی نہیں، 1000 پیسہ ہو تو کیا فائدہ ہے؟ جہنم بنا دی زندگی لوگوں کی۔ کتنے لوگ کہتے ہیں کوئی تعویذ دے دو، کوئی دعا کر دو، کیا ہوا کہ بیوی سے پریشان ہے۔ میں کہا لگا کہیں جاہل لے کے آئے ہوئے، کہیں سے کوئی جنگل کی آئی ہوگی، ہے نا؟ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ ساری عورتوں کی خطائیں نہیں ہوتی، مگر یہ تو بہت بڑی خطا ہے نا کہ سب کے لیے میک اپ اور مرد کے لیے میک اپ ہے۔ لعنت ہے عورتوں پر
ادھر دیکھو، جس